نورانیت بلکہ مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ. مولانا یوسف فرمایا کرتے تھے کہ تم یہ گشت کرتے رہو جن لوگوں سے موت تک کبھی ملنے کی امید نہیں ہے، اور ہر وقت وہ دین کے اور دینداروں کے سلسلے میں وہ کوششیں کرتے رہتے ہیں کہ کسی طریقے سے یہ دین ختم ہو جائے. ایسے لوگوں کو اپنی گمراہی کا اور اپنے بھٹکنے کا اللہ آپ لوگوں کے گشتوں کے ذریعے سے احساس پیدا کر دے. ایسے جس طریقے سے کوئی آدمی جنگل میں گھنے جنگل میں بھٹک گیا ہے اور سورج کی کرنیں پتیوں کے بیچ میں سے اندر جاتی ہیں شعاعیں، تو وہ محسوس کرتا ہے کہ میں شاید راستہ بھول گیا، بھٹک گیا. اور پھر تم ان تمام علاقوں کے اندر گشت کرتے رہو ان بڑی بڑی عمارتوں کے دائیں بائیں سے تم گشت کرتے ہوئے فکروں کے ساتھ نکلتے رہو. تو فرماتے تھے جس طرح مسلسل سورج کی شعاعیں اور کرنیں اس گھنے جنگل کے اندر جانے کی وجہ سے وہ شخص ایک نہ ایک دن باہر نکلتا ہے اور سورج کی روشنی کے بنیاد پر وہ اپنی منزل تک پہنچ جاتا ہے. اسی طرح ایک وقت آئے گا کہ یہ سارے حکام ہیں، وزراء ہیں اور مختلف امت کے طبقات ہیں، خواص ہیں، یہ سب کے سب نکل کر آئیں گے. وہ دن زیادہ دور نہیں کہ تمہارے سامنے گھٹنے ٹیک کے کلمہ نماز سیکھ رہے ہو. انہی کشتوں سے ہوگا. اللہ نے ہر دور کا باطل، چاہے نمرود کی شکل میں، فرعون کی شکل میں، حامان اور قارون کی شکل میں ہو، اور شداد کی شکل میں، قوم عاد قوم سمود کی شکل، جتنی شکل میں بھی باطل جب بھی آیا وہ ایک ہی راستہ تھا، دعوت. اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں. اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذابات آئیں گے، وہ دور ہو جائیں گے. اگر عذابات آ بھی گئے، محنت کرتے رہے، عذابات آ گئے تو فائدہ یہ ہوگا کہ ہم اللہ کے ہم معذور ہو جائیں گے. ہمارا کم کہنا سننا، مستقل موت تک کہنا سننا ہے، کوئی تحدید نہیں ہے. یہ قرآن میں ملتا ہے، کوئی تحدید نہیں. امر بالمعروف نہیں یعنی منکر کی کوئی تحدید ہی نہیں. اس وقت تک کہنا سننا ہے، اس وقت تک اپنی جان کو لگانا، اپنے اوقات کو، قیمتی وقتوں کو فارغ کرنا، خوشامدیں کرنا، جب تک وہ راہ راست پر نہ آ جائے. یہ نبیوں کی ساری محنت کا خلاصہ ملتا ہے. یہ تو انتظامی چیزیں، 3 مہینے جاؤ، 6 مہینے جاؤ، 1 سال جاؤ، 2 سال جاؤ، انتظامی چیزیں. ورنہ حقیقت یہ ہے ہم نے اسی کو نصاب سمجھ لیا، اسی کو اعلیٰ ترین معیار سمجھ لیا. یہ ہماری تنزلی کی بنیادی وجہ اور سبب ہے، اور اصل سے ہم ہٹ گئے، انتظامی چیزوں میں لگ گئے. یہ سب انتظامی چیزیں. آپ قرآن اٹھا کے دیکھ، اصحاب سبت کو اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا کہ تم مچھلیاں مت پکڑا کرو، تو 2 حصے ہو گئے. ایک تو مچھلی پکڑتا ہی رہا، نافرمانی میں لگا ہی رہا، اور دوسرا حصہ نافرمانی سے بچ گیا. اور جو نافرمانی سے بچ گیا اس کے 2 حصے ہوں. ایک حصہ وہ جو مچھلی پکڑنے والوں کو روکتا تھا، اور دوسرا حصہ وہ جو مچھلی پکڑنے والوں کو روکتا نہیں. اب آیت کے اندر یہ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ. جب ان کو یاد دلایا گیا، یاد دہانیاں کی گئی، اور پھر بھی انہوں نے اسے بھلا دیا، تو پھر ہم نے ظالمین کو دردناک عذاب میں پکڑ لیا، ظالموں کو پکڑ لیا. حضرت عبداللہ بن عباس کا قول تفسیر جساس میں لکھا ہے، وہ فرماتے تھے آیتنی حاضل آیا، اس آیت نے مجھے تھکا دیا، مجھے مطلب نہیں سمجھ میں آ رہا اس آیت. یہ بات صحیح ہے کہ جو نافرمانیوں میں رہے اور بات نہیں مانی وہ ہلاک ہوئے، یہ بات صحیح ہے. اور جو لوگ نافرمانی سے بچے اور نافرمانوں کو روکتے رہے، منع کرتے رہے، تو انہیں بھی نص قرآنی کی بنیاد پر یہ بات معلوم ہو گئی کہ ان کو نجات مل گئی. انجینا الذین ینہون عن السوء. لیکن وہ جو تیسرا طائفہ اور تیسری جو جماعت تھی جو نافرمانی سے بچی ہوئی تھی لیکن نافرمانوں کو نہیں روک رہی تھی، ان کے بارے میں آیت میں کوئی تذکرہ نہیں. میں بہت پریشان ہوں، سمجھ نہیں پا رہا ان کا فیصلہ کیا ہوا. قرآن نے تو کچھ کہا ہی نہیں. تو ان کے شاگرد تھے حضرت مجاہد، کہنے لگے حضرت میں بتا دوں کیا، وہ بھی ہلاک ہو گئے. کیونکہ یہاں پر ہلاکت کا نجات کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ صرف ایک طائفے اور ایک جماعت سے فرمایا، اس جماعت سے جو برائیوں سے ان کو روک رہی تھی بس. اور اس سے معلوم ہے جس نے برائی سے نہیں روکا تو وہ بھی ظالم ہے، اور ظالموں کے ساتھ انہیں بھی اللہ نے پکڑ لیا. تو حضرت ابن عباس نے فرمایا تم نے میرا بہت بڑا بوجھ ہلکا کر دیا، اور یہ کہہ کر کے خلعت نصیب فرماؤ، اپنا لباس ہدیہ کر دیا. اور انہوں نے کہا بھی تھا لم تعظون قوما اللہ مہلکہم ومعذبہم عذابا شدیدا، کہ تم ایسی قوم کو نصیحتیں کیوں کرتے پھر رہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ ہلاک کرنے والے ہیں یا پھر دردناک عذاب میں مبتلا کرنے والے ہیں. مسلسل سمجھا رہے تھے اور وہ مان نہیں رہے تھے. تو انہوں نے طے کر لیا، جس طرح ہم لوگ ہوتے نا طے کر لیتے ہیں، بہت سمجھا لیا. جماعتوں بھی کہتے ادھر مت جاؤ، ملاقات مت کرو.
ان کہ کیوں جا رہے ہو آپ؟ تو انہوں نے دو فائدے بتائے. ایک فائدہ یہ کہ اللہ کے یہاں کم سے کم جب تک عذاب نہیں آئے گا ان کے منکرات پر، ان کی برائیوں پر، ان کی نافرمانیوں پر، جب تک اللہ کی طرف سے عذاب نہیں ہے، عذاب نہیں آ رہا، اس وقت تک ہم مکلف ہیں ان منکرات سے بچنے کے. جس طرح ہم مکلف ہیں ان منکرات میں مبتلا لوگوں کو جا جا کے فہمائشیں کرنا، سمجھانا، بجھانا بار بار. یہ ہماری ذمہ داری، فریضہ ہے. اس کا کوئی جو ہے مقدار متعین نہیں، کوئی مقدار متعین نہیں جو قرآن نے ثابت کر دی. تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ کل قیامت میں اگر پوچھ ہوئی وہ اسی نافرمانیوں میں آنے والے عذاب میں وہ مبتلا ہو گئے اور شکار ہو گئے، اور کل قیامت میں ہم سے پوچھو گی تو ہم معذرت تو پیش کر سکتے ہیں کہ ہم آخری لمحے تک عذاب کے نازل ہونے تک انہیں سمجھاتے رہے. یہ معیار ہے ہمارے کام. یہ پوچھتے دوسرا گشت کب تک کرنا ہے، ملاقاتیں کب تک کرنی ہے. یہ 2 گھنٹے 2.5 گھنٹوں نے سارے کام کو دفتری کام بنا کے رکھا ہو. 2 گھنٹہ 2.5 گھنٹہ ہر آدمی بڑا مطمئن ٹائم دیکھ کر کے جا رہا. بالکل ڈیوٹیوں میں ٹائم نہیں دیکھتا، ملازمتوں میں ٹائم نہیں دیکھتا، کھیتی باڑی میں ٹائم نہیں دیکھتا، بیوی بچوں میں کوئی ٹائم ٹیبل نہیں ہے سارا ٹائم ٹیبل تو تبلیغ میں آ کر کے رہ گیا سمٹتا. 2.5 گھنٹے دیکھ کر لگا کے چلے جاتے. 2 منٹ ایکسٹرا ہو گئے تو بہت بڑا احسان کر دیا کام کے اوپر. یہ اس لیے مولانا الیاس صاحب بہت پہلے کہہ چکے، فرماتے تھے اس کام کو اس طرح کرو کہ جنونی ہونے اور جنونی کہلائے جانے کی تمنا دل کے اندر ہو. اتنا کام کے لوگ ہیں پاگل آدمی. ہم تو چاہتے نہیں کہ یہ شہادت اور یہ ڈگری ہمیں مل جائے، ہم نہیں چاہتے. اتنا ماحول سے متاثر ہے کہ یہ بھی دیکھنا چاہیے، وہ بھی دیکھنا چاہیے، سب نظام دیکھ کے چلنا چاہیے. یہ بول کر کے سب چیز ختم. باقی دنیا کے کاموں میں مجنون ہونا ہمیں آتا ہے، اپنے کاروبار میں مجنون ہونا آتا ہے، لیکن امت جہنم کی طرف جا رہی ہے. انہیں جہنم سے بچا کر جنت کی طرف لے جانے کے لیے اللہ نے دعوت کی مبارک محنت عطا فرمائی. اس کے اندر ہم مجنون ہو جائیں یا مجنون کوئی کہہ دے، اس کی کوئی خواہش نہیں. یہاں تک جملہ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کا ملتا ہے. اس کام کے اندر اپنی فنا میں اپنی بقا کا یقین کامل ہونا چاہیے. اس کام کے اندر اپنی فنا میں اپنی بقا کا یقین ہو تو اللہ تعالیٰ دنیا میں جنت کا مزہ چکھا دے. کام کے لیے ایکسو ہو جانا. فرماتے تھے کہ حضرت شیخ کو خط میں لکھتے کہ بس دعا کرو میرا رواں بس اس کام کے لیے ہو کے رہے، میرا کوئی لمحہ اور میری کوئی رائے کے دانے کے برابر اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے، طاقت ہے، اس کام کے علاوہ کسی اور میں نہ لگ جائے. اس کی دعا کرو. میں مکمل اپنے کو اس کام کے لیے ایکسو کرنا چاہتا ہوں. اس کو استخلاص بولتے اور پورے یقین کے ساتھ. فرماتے تھے کہ یہ جو اللہ کی طرف سے عذابات آ رہے ہیں یہ نافرمانیوں کی وجہ سے تو ہیں. اس کے ساتھ یاد رہے کہ یہ عذابات ختم نہیں ہوں گے. لوگوں نے کہا حضرت دعا فرما دیں، یہ بڑے بڑے حالات امت کے اوپر، پریشانیاں، طرح طرح کی اذیتیں، تکلیف، آپ دعا فرما دیں. کہنے کہ جب تک شرط پوری نہیں کرو گے تو یہ کوئی دعا کارگر نہیں، کوئی دعا کارگر نہیں. شرط کیا ہے کہ امت کے اندر بے طلبی جو ہے اسے دور کرنا اور ان کے اندر دین کی طلب پیدا کرنا. جب تک یہ شرط آپ پوری نہیں کریں گے، یعنی امر بالمعروف نہیں، یعنی منکر کو انجام نہیں دیں گے جو فریضہ اللہ نے اس امت پر عائد فرمایا، اس وقت تک یاد رکھ لینا کہ رات بھر امت کے عوام، خواص، ولی، قطب سب مل کر کے پیشانیاں زمین پر رکھ کر ناک رگڑ کر کے دعائیں کر لی، عذابات دور ہونے والے. شرط چھوڑ دیا آپ نے، شرط چھوڑ دیا. بہت قوت سے کہتے تھے مولانا الیاس صاحب. ایک مکتوب نے یہاں تک لکھا حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر اور یہ دعوت کی مبارک محنت کے اندر جب تک تازگی پیدا نہیں ہوگی، پختگی نہیں پیدا ہوگی، اس وقت تک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک کو بے چین پا رہا ہوں. صاف طور پر فرماتے تھے پورے عالم کے اندر اس وقت جتنے حالات، جتنے مسائل ہیں، کہتے تھے پوری قوت اور وثوق کے ساتھ فرماتے تھے کہ ان سب کا حل اور ان سب کا دفعیہ اور ان سب کا ختم ہونا یہ میرے اس کام کے اندر منحصر ہے. جتنا